آپ کے پیروں میں جو جلن محسوس ہو رہی ہے وہ کوئی عام تھکن یا معمولی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آگ کی وہ باریک اعصاب ہیں جو آہستہ آہستہ خاموشی سے کمزور ہو رہی ہیں، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی واضح الارم کے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے جسم کے اندر اصل میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، جب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ پیروں میں سن ہونا، جھنجھناہٹ، سوئیوں جیسے چبھنے کا احساس اور رات کو نیند کا متاثر ہونا، یہ سب عام علامات نہیں ہیں۔ یہ نیوروپیتھی کے واضح اشارے ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو ممکن ہے آپ پہلے ہی ان علامات کو محسوس کر رہے ہوں۔ لیکن ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت کم لوگوں کو بتائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے جسم میں، آپ کی اپنی روزمرہ کی خوراک میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ان کمزور اعصاب کو دوبارہ مضبوط بنا سکتی ہیں، اور یہ کوئی اندازہ نہیں بلکہ سائنسی تحقیق پر مبنی حقیقت ہے۔ کچھ سٹڈیز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آپ اپنی غذا میں چند مخصوص غذائیں شامل کریں تو اعصاب کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے، درد کم ہو سکتا ہے، اور جسم میں سگنلز کی ترسیل دوبارہ بحال ہونے لگتی ہے۔ کوئی مہنگے سپلیمنٹس نہیں، کوئی پیچیدہ ڈائٹ پلان نہیں، بس وہ چیزیں جو آپ کے کچن اور مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، آپ کو پوری بات توجہ سے سمجھنی ہوگی، کیونکہ یہ پانچوں چیزیں ایک سسٹم کی طرح کام کرتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اگر آپ ایک کو بھی نظر انداز کرتے ہیں تو باقی کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیوروپیتھی میں ہوتا کیا ہے۔ آپ کے جسم میں اعصاب بہت باریک دھاگوں کی طرح ہوتے ہیں جن پر ایک حفاظتی تہہ موجود ہوتی ہے جسے مائلین شیٹ کہا جاتا ہے۔ اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے بجلی کی تار پر لگا ہوا ربڑ کا کور۔ جب تک یہ کور صحیح ہوتا ہے، سگنلز درست طریقے سے دماغ تک پہنچتے ہیں اور جسم کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں درد ہے، کہاں ٹھنڈ ہے، کہاں دباؤ ہے۔ لیکن جب یہی حفاظتی تہہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سگنلز بگڑ جاتے ہیں، دماغ کو غلط معلومات ملتی ہیں، کبھی بغیر وجہ کے جلن محسوس ہوتی ہے، کبھی سنسناہٹ، اور کبھی احساس ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے جسم کا وہ حصہ سو گیا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حفاظتی تہہ خراب کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بڑی وجوہات میں خون میں شوگر کی زیادتی، جسم میں سوزش یعنی انفلیمیشن، اور آکسیڈیٹیو سٹریس شامل ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں شوگر زیادہ ہے تو وہ آہستہ آہستہ اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر جسم میں اندرونی سوزش موجود ہے تو وہ خاموشی سے ٹیشوز کو کمزور کرتی ہے، اور اگر فری ریڈیکل زیادہ ہیں تو وہ اعصاب کو ایسے نقصان پہنچاتے ہیں جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جب یہ تینوں عوامل اکٹھے ہو جائیں تو صرف درد کی گولی کھا لینا اصل مسئلہ کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر گھر کی پائپ لائن لیک ہو رہی ہو اور آپ صرف فرش صاف کرتے رہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اصل مسئلہ اندر ہے۔ اسی لیے اب ہم ان 5 قدرتی چیزوں کی طرف آتے ہیں جو اندر سے اصلاح کا کام کرتی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم چیز انڈے ہیں۔ سننے میں یہ بہت عام لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اعصاب کی صحت میں انڈوں کا کردار بہت بنیادی ہے۔ انڈوں میں وٹامن بی گروپ، خصوصاً B12 اور B6 موجود ہوتے ہیں جو اعصاب کے سگنل سسٹم کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ انڈے میں کولین ہوتا ہے جو دماغ اور اعصاب کے درمیان پیغام رسانی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انڈے میں موجود صحت مند چکنائیاں مائلین شیٹ کی مرمت میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ مناسب مقدار میں انڈے استعمال کرتے ہیں تو یہ جسم کو وہ بنیادی غذائی اجزاء دیتے ہیں جو اعصاب کی بحالی کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، اگر آپ کسی بیماری کی دوا استعمال کر رہے ہیں تو کچھ دوائیں جسم میں غذائی اجزاء کے جذب کو متاثر کر سکتی ہیں، اس لیے غذائیت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز مچھلی ہے، خاص طور پر وہ مچھلی جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ زیادہ ہوتے ہیں، جیسے سالمون، سارڈین یا مقامی طور پر روہو اور کٹلا۔ اومیگا 3 جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے اور اعصاب کے گرد موجود حفاظتی تہہ کی مرمت میں مدد دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آگ پر پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کیا جائے۔ کئی تحقیقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے مچھلی کا استعمال کرتے ہیں ان میں اعصابی درد میں واضح کمی آتی ہے۔ اگر مچھلی دستیاب نہ ہو تو اخروٹ اور السی کے بیج بھی کسی حد تک یہی فائدہ دیتے ہیں۔ تیسری چیز ایک بہت خاص مشروب ہے جو اکثر گھروں میں استعمال ہوتا ہے مگر اس کی اہمیت کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ہلدی والا دودھ۔ ہلدی میں موجود کیورکیومن ایک طاقتور قدرتی اینٹی انفلیمیٹری عنصر ہے جو جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے۔ یہ نہ صرف درد کو کم کرتا ہے بلکہ اعصاب کی مرمت کے عمل کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ہلدی کا فائدہ تبھی مکمل ہوتا ہے جب اسے کالی مرچ اور دودھ کے ساتھ لیا جائے، کیونکہ کالی مرچ اس کے جذب کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے اور دودھ اس کے اثر کو جسم میں بہتر طریقے سے پہنچاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہلدی والا دودھ جسم کو سکون دیتا ہے اور نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے، جس سے اعصاب کی ریکوری میں مدد ملتی ہے۔ چوتھی چیز پالک ہے، ایک عام سی سبزی لیکن غذائیت کے لحاظ سے انتہائی طاقتور۔ پالک میں الفا لیپوئک ایسڈ، میگنیشیم، فولک ایسڈ اور وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ یہ تمام عناصر اعصاب کو مضبوط بنانے، سوزش کم کرنے اور جسم میں موجود آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرنے
کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خاص طور پر الفا لیپوئک ایسڈ اعصابی درد میں کمی کے لیے کلینکل طور پر بھی تسلیم شدہ ہے۔ پالک کو زیادہ پکانے سے اس کے غذائی اجزاء ضائع ہو سکتے ہیں، اس لیے اسے ہلکا پکا کر یا سلاد کی شکل میں استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ پانچویں اور آخری چیز چقندر کا جوس ہے۔ یہ سننے میں سادہ لگتا ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ چقندر میں موجود نائٹریٹس جسم میں جا کر نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو خون کی نالیوں کو کھولتا ہے اور دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ جب خون کی روانی بہتر ہوتی ہے تو آکسیجن اور غذائی اجزاء اعصاب تک بہتر طریقے سے پہنچتے ہیں، جس سے ان کی مرمت کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی بند راستے کو کھول دیا جائے تاکہ ٹریفک آسانی سے چل سکے۔ اب اگر ہم ان پانچوں چیزوں کو اکٹھا دیکھیں تو تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ انڈے جسم کو بنیادی غذائیت دیتے ہیں، مچھلی سوزش کم کرتی ہے، ہلدی دودھ مرمت کا عمل شروع کرتا ہے، پالک جسم کو صاف کرتی ہے اور چقندر خون کی روانی بہتر بناتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل طاقت مستقل مزاجی میں ہے۔ یہ کوئی فوری حل نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اگر آپ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو وقت کے ساتھ آپ کو واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ پہلے جلن میں کمی، پھر سنسناہٹ میں کمی، اور آہستہ آہستہ وہ بے حسی بھی کم ہونے لگتی ہے جو پہلے مستقل محسوس ہوتی تھی۔ آپ کے جسم کو وقت دیں، کیونکہ اعصاب ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ بحال ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معلومات عام آگاہی کے لیے ہیں۔ کسی بھی سنگین حالت میں ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔